کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، تم لوگ یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو۔ آپ دیکھیں یہ معاشرتی سطح پہ کن لوگوں سے، کن طبقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ گراؤنڈ لیول سے لوگوں کو اپر لیول پہ لے کے آنا چاہتا ہے کہ جو معاشرے کے جو سطحی لوگ ہیں، جو دبا دیے گئے ہیں، ان کے ساتھ میں ایکسپلائٹیشن کا معاملہ کیا گیا ہے، ان کے حقوق کو جو ہے وہ اس کا استحصال کیا گیا ہے، ان کو اوپر لانے کی کوشش کی جائے۔ جو لوگ خدا کی قسم اس کے لیے کھڑے ہوں گے، ان کو پوری رات تہجد پڑھنے والے کا ثواب، ان کو دن بھر روزے رکھنے والے کا ثواب، وہ اس دور کے مجاہد ہوں گے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي رواه البخاری والمسلم السعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ جو شخص بیوہ عورت کے لیے اور مسکین کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے، سٹینڈ لیتا ہے، کمر کس لیتا ہے کہ میں ان کو عزت دلا کر رہوں گا معاشرے کے اندر، خدا کے رسول، سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، مجاہد ہے وہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، قرآن مجید جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا تھا، جس کی بنیاد پر پوری ایک مسلم سوسائٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں قائم کی تھی، ایک اسلامی ریاست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی جو کہ انصاف پر مبنی تھی، جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے ادا کرنے والے تھے، جو خدا کے حقوق بھی جانتے تھے اور رائٹس آف دا پیپلز بھی جانتے تھے، وہ کہ لوگوں کے کیا کیا حقوق ہیں، اس کے ساتھ ان پر احسان کرنے والے تھے۔ خدا کی مخلوق کے ساتھ میں وہ بے رحمی کا رویہ اختیار نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ میں رحم کا، شفقت کا، ہمدردی کا رویہ اختیار کرتے تھے، اگرچہ اس کا مذہب کوئی بھی ہو۔ یہ وہ مثال تھی جو کہ قرون اولیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھا دی، قرآن مجید اور اپنی سنت مبارک کو ثابت کر کے دکھا دیا۔ لیکن آج جب ہم قرآن مجید کی روشنی میں اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات ایک طرف اور ہماری زندگیاں دوسری طرف ہیں۔ ہم نے اپنی توجہ کا مرکز کس چیز کو بنایا ہوا ہے؟ ہم نے دنیاوی مشغولیت، ہم نے دنیاوی جاہ، دنیاوی عزت، دنیا میں اپنا فیم، مال کمانا، پیسہ کمانا، سب کچھ ہم نے اپنا دنیا ہی کو بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے ہم پوری طرح سے غافل ہو گئے ہیں۔ اور قرآن مجید کی وہ بات بالکل صادق آ گئی ہے کہ الہاکم التکاثر، کہ اے لوگوں تم کو مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے، کثرت مال نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں تمہیں غافل کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ قرآن مجید کی تعلیمات وہ انسانیت کے لیے رحمت ہے، قرآن مجید کی تعلیمات وہ ہم سب کے لیے رحمت ہے، ہر سوسائٹی کے لیے رحمت ہے۔ قرآن مجید لوگوں کو تنگی سے نکالنے کے لیے آیا ہے، قرآن مجید لوگوں کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے آیا ہے، گمراہیوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے، اور ایک سیدھی سچی راہ دکھانے کے لیے آیا ہے، جس راہ پہ چلنے کے بعد انسان کے دل کو سیٹسفیکشن ملتا ہے، اس کو اپنی منزل مل جاتی ہے، وہ پہچان جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آج پھر ضرورت ہے کہ ہم اس قرآن مجید کی تعلیمات کو خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ مثال کے طور پہ جو ذہن کے اندر میرے باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن مجید میں آپ بہت سی آیات کو پڑھتے جائیے۔ سورۃ الفجر پہ جب آپ آئیں گے تو سورۃ الفجر میں قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی جو حالات ایک انسان پہ آتے رہتے ہیں اور ہم میں ہر شخص پہ آتے رہتے ہیں کہ مال میں کمی اور زیادتی، رزق میں کمی اور زیادتی، یہ سارے مسائل ہیں جس سے انسان دوچار ہوتا رہتا ہے۔ قرآن مجید اس کو اس پہلو سے دیکھتا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ یہ تو آزمائش ہے اس کی کھلے طور پہ۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ رزق میں کمی کا ہو جانا یا بڑھوتری کا ہو جانا یہی سب کچھ ہے، اور اسی کو ہم کرائیٹیریا بنا لیتے ہیں، اور اپنی توجہ کا اور اپنی زندگی کی مشغولیات کا، جد و جہد کا مرکز ہم اسی کو بنا لیتے ہیں کہ بس روزی کے لیے اپنی پوری زندگی گزارنا ہے، اس کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ ہم نے اسی پہ لگا دیا۔ لگا دینا کوئی غلط بات نہیں ہے، بالکل حلال ہے، جائز کام ہے، بلکہ بعض صورتوں میں بالکل مستحب بن جاتا ہے اور ضروری بن جاتی ہے یہ ساری چیزیں۔ لیکن آپ اس میں اتنا زیادہ مشغول ہو جائیں کہ اپنی زندگی کے مقصد کو ہی بھول جائیں، آپ اتنا زیادہ اس میں مشغول ہو جائیں کہ آپ کو جو قوم کے پسماندہ لوگ ہیں، جو بہت زیادہ پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ ان کو بالکل فراموشی کر دیں۔ بس آپ یہ کہہ دینا آپ کے لیے کافی ہو کہ ہم تو نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں نا، ہم نماز میں جاتے تو ہے نا، نماز پڑھنے کے لیے کم سے کم 3 4 یا 5 وقت کی تو ہم نماز پڑھ ہی لیتے ہیں نا، اور کیا چاہیے۔
تو یقین مانیے قرآن مجید، میں کچھ نہیں کہتا، آپ لوگ گھر جائیں، آپ لوگ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، اردو ہندی انگریزی پڑھنا ماشاءاللہ بہت سے آپ میں سے جانتے ہوں گے. آپ جائیں قرآن مجید کی سورۃ الفجر کھولیں اور آخری رکوع پر جو آخری 15 آیات ہے سورۃ الفجر کی وہ پڑھ ڈالیں. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا پروردگار جس نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید پروردگار کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، وہ صاف اور واضح الفاظ میں بیان فرماتا ہے. وہ بیان فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ، رہا وہ انسان، اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه، کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے اور فاکرمه ونعمه، اس کو عزت بخشتا ہے، سوسائٹی میں اس کی عزت ہوتی ہے، عزت ملتی ہے، اور نعمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے. فیقول، کیا کہتا ہے وہ وہی کہتا ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ وہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے اکرمنی، فیقول ربی اکرمنی، میرے پروردگار نے مجھے عزت دے دی. کوئی کفریہ جملہ نہیں بولتا ہے وہ کہ یہ سب کچھ میں نے کمایا، وہ کہتا ہے یہ سب کچھ میرے پروردگار کی دین ہے، اس کی عطا ہے. یہ ایک پہلو رہا. دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ نے جو دوسری طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تنگی میں رکھ کر کے، اس کو بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. ذرا غور سے سنیں اور گھر جا کے اس کا مطالعہ کریں آپ انفرادی سطح پہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا، اور ایک وہ حالت ہے، اور رہا وہ انسان، وہ شخص اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جبکہ اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے اور روزی اس کے لیے ذرا تنگ کر دیتا ہے، کھینچ دیتا ہے. اب اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری کوئی ویلیو نہیں سمجھی، مجھے عزت نہیں دی. آپ لوگ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنا جائزہ لیں، کہیں ہم لوگ بھی تو اس میں شامل نہیں؟ جب ہمارے اوپر تنگی آتی ہے تو کتنے لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں میں تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، اللہ سے دعا بھی کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرا یہ حال ہے، کہیں میرے پروردگار نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا. پروردگار، میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، نمازوں سے کچھ بھی نعوذ باللہ نہیں ہو رہا ہے، تو گویا کہ وہ نمازیں مال کے لیے پڑھ رہا ہے، روزی میں برکت کے لیے پڑھ رہا ہے کہ روزی میں برکت ہو جائے، بس اس لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم. تو یہ دو پہلو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ انسان کے، یہ دونوں حالتیں انسان پہ لگی رہتی ہیں. آپ کے ساتھ میں بھی ہوں گی، یا تو خوشگوار حالت ہوگی جس میں آپ تنگی میں نہیں ہوں گے، فراخی میں ہوں گے، یا بھی تنگی میں ہوں گے. لیکن اصل جو ایشوز ہیں اس دنیا میں، معاشرے کے جو اصل ایشوز ہیں، جو معاملات ہیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ اس انداز میں دلائی ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم، ایک عجیب و غریب طرح کا اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا. ابھی بات چل رہی تھی انسان کی کہ ہم اس کو آزماتے ہیں تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی، خوشحالی دے کر بھی اس کو ہم آزماتے ہیں. فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، تم لوگ یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو. آپ دیکھیں کہ معاشرتی سطح پہ کن لوگوں سے، کن طبقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ گراؤنڈ لیول سے لوگوں کو اپر لیول پہ لے کے آنا چاہتا ہے کہ جو معاشرے کے جو سطحی لوگ ہیں، جو دبا دیے گئے ہیں، ان کے ساتھ میں ایکسپلائٹیشن کا معاملہ کیا گیا ہے، ان کے حقوق کو جو ہے وہ اس کا استحصال کیا گیا ہے، ان کو اوپر لانے کی کوشش کی جائے. جو لوگ خدا کی قسم اس کے لیے کھڑے ہوں گے، ان کو پوری رات تہجد پڑھنے والے کا ثواب، ان کو دن بھر روزے رکھنے والے کا ثواب، وہ اس دور کے مجاہد ہوں گے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي رواه البخاری ومسلم السعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ جو شخص بیوہ عورت کے لیے اور مسکین کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے، اسٹینڈ لیتا ہے، کمر کس لیتا ہے کہ میں ان کو عزت دلا کر رہوں گا معاشرے کے اندر، خدا کے رسول، سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، مجاہد ہے، وہ مجاہد ہے. اور مجاہد وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ثم اقتل ثم احیا، کہ میں قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اللہ کی راہ میں. وہ درجہ ہے مجاہد کا. یا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، یا پھر یہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ پوری رات جو ہے وہ نماز پڑھنے والے کے برابر ثواب ملے. پوری رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی، پوری سو کے گزاری، لیکن آپ یہ کام کو کرنے والے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے جو بخاری مسلم میں ہے. یا آپ نے یہ فرمایا کہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے وہ، یا آپ نے فرمایا کہ پوری رات نفل پڑھنے والوں میں شمار ہوگا اس کا. یا پھر آگے انہوں نے ایک بات اور بھی فرما دی بخاری کی روایت میں، ان تینوں میں سے کوئی ایک بات ہے، تینوں بھی ہو سکتی ہیں. دن کو ہمیشہ روزے رکھنے والا، ہمیشہ دن کو روزے رکھنے والا ہے وہ. یہ مثال دی ہے. تو جو لوگ معاشرے کے ان پسماندہ لوگوں کو اٹھانے کی کوشش میں لگ جائیں، اگرچہ وہ سو کال دیندار نہ ہوں، لوگ ان کو دیندار سمجھتے بھی نہ ہوں، لیکن خدا کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس کے مطابق وہ لوگ مجاہد فی سبیل اللہ ہیں. وہ لوگ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، وہ لوگ دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو نمازیں پڑھنے والے ہیں. ذرا ہم غور کریں ان تمام باتوں پر. لیکن آپ سورہ فجر میں آپ مطالعہ کرتے جائیں اور آخر تک پوری ان آیتوں کو پڑھ لیں
کہ اس قدر اللہ رب العالمین کا شدید غضب ہوا ہے ایسے لوگوں پر جو صرف بس انہی اتار چڑھاؤ کے اندر گھرے رہے, اسی روزگار کے مسئلے. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, ضروری ہے, بلکہ لیکن اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ آپ نے جتنی اور جو لوگوں کے رائٹس ہیں, جو بیچارے دبے کچھ لوگ ہیں جو بالکل معاشی حالات سے بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں, زمین سے مل چکے ہیں پوری طرح سے, وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے بالکل ان کو فراموش کر دیا. تو یقین جانیے پوری سوسائٹیوں کی جو ہے پکڑ ہوگی اللہ کی طرف سے. یہ میں نہیں کہتا, قرآن مجید کی آیات کہہ رہی ہیں. آگے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین, تم لوگ مسکین کے لیے کھانے پر نہیں ابھارتے ہو, تم ماحول قائم نہیں کرتے ہو. مسکین کے کھانے کا ماحول, مسکین کے کھانے کا ماحول, یعنی وہ کھانا جو تھا وہ مسکین کا تھا. یہ کھانے کی ایکٹنگ نہیں کی جا رہی ہے, بلکہ وہ جو کھانا ہے وہ اسی کا حق ہے اس کو پہنچانا. جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کے پڑوسی کے یعنی آپ کے برابر میں کوئی گھر ہے اور وہ بھوکا سو رہا ہے تو آپ پر بہت بڑی وعید ہے پھر کہ آپ بھرے پیٹ سو رہے ہیں اور آپ کے برابر میں جو پڑوسی ہے اس کے بعد جو ہے سوکھی روٹیاں بھی نہیں ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں جیسے ہم کھا رہے ہیں ویسے شاید سبھی کھا رہے ہوں گے. آج کل جو ایک بیماری آ چکی ہے ہائپر انڈیویجولزم, کہ ہر آدمی جو ہے اپنے میں مشغول ہے, بس میری فیملی, میرا گھر, میرا کاروبار, بس اس سے باہر پڑوس میں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم. اس کے بعد فرمایا, اور پوری آپ آیات پڑھتے رہیں, اسی طرح سے سورۃ الماعون پہ آپ لوگ آ جائیں, اس کو بھی پڑھیں آپ گھر جا کر. سورۃ الماعون میں تو فرمایا گیا, اس میں بھی اسی طرح کی جو ہے وہ زجر و توبیخ والی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ باتیں کہی ہیں اور ڈرایا ہے لوگوں کو کہ ایسے لوگ اگر نمازی بھی ہوں گے تو ان کا برا اثر ہونے والا ہے. فویل للمصلین کے الفاظ ہیں یہاں پر. پہلے فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا تو نے دیکھا ہے قرآن کو پڑھنے والے کہ دین کو جھٹلانے والا کون ہے؟ تو ہمارے ذہنوں میں خیال فوراً جائے گا اس آیت کو پڑھنے کے بعد تو وہی لوگ ہوں گے جو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں, جو پتہ نہیں کیا کیا شرکی افعال کرتے رہتے ہیں, انہی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وہی تو دین کو چھٹلانے والے ہیں, آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن جیسے ہی آپ دوسری آیت پڑھیں گے تو آپ کی ہوش اڑ جائیں گے. آگے وہ بات ہی نہیں بیان فرمائی گئی کہ الذین یشرکون بربہم, یہ بات نہیں کہی گئی, یا جو ہے وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. آگے بات کہی گئی فذلک الذی یدعو الیتیم, یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یعنی عملی طور پہ دین کے جھٹلانے والے یہ لوگ ہیں. زبان سے تو کہتے ہیں نماز ہی پڑھ رہے ہیں, لیکن عملی طور پہ دین کے جھٹلانے والے ہیں. اگر میری بات میں آپ کو شبہ ہے تو آپ جائیں سورہ فجر کی یہ آیتیں پڑھیں, گھر جا کر تنہائی میں پڑھیں آپ, اور سورہ ماعون پوری کی پوری پڑھ جائیں آپ. فذلک الذی یدعو الیتیم, یہی ہے جو کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے, چھوٹے معصوم بچوں کو. ہوٹلوں پر وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ہم بس ان کا مذاق اڑاتے رہیں, ہم ویسے کہ ویسے ان کو رہنے دیں, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تاکہ وہ ڈاکو بنے, چور بنے, معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہ ہو. قرآن نے یہی نکیر کر دی, یہی جو ہے بندش لگا دی. فذلک الذی یدعو الیتیم, جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, مسکین کا جو کھانا ہے اس کے لیے ماحول قائم نہیں کرتا, ماحول نہیں بناتا ہے. اور پھر فرمایا فویل للمصلین, تو ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے اور بربادی ہے. ایسے نمازیوں کے لیے بڑی بڑی مسجدیں ہیں, بڑے بڑے نمازی ہو چکے ہیں, محلوں کے اندر جو ہے وہ بھرمار ہے, غریب لوگوں کی, بیوہ عورتوں کی, مسکین بچوں کی. ہماری نمازیں ہمارے کام آ جائیں گی. فویل للمصلین, ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے. اور نمازی بھی کیسی ہیں ان لوگوں کی نمازوں کا بھی کیا حال ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, اپنی نمازوں سے غافل ہیں. مختلف اقوالات ہیں مفسرین کے نمازوں سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو دل سے نہیں پڑھتے. کچھ نے کہا ہے کہ نمازیں کچھ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے ہیں, لیکن اگر آپ دھیان سے اس کے بارے میں آپ سوچیں تو اللہ نے کہا ہے مصلین ہے, وہ نمازی ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں وہ, لیکن نماز کے اندر جو پیغام نماز سے ملتا ہے, جو حقیقت نماز کی, وہ غائب. آگے بیان فرمایا گیا, آگے کی آیت اس کو تقویت پہنچاتی ہے میری اس بات کو کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون, نمازوں سے بالکل غافل ہیں. کیسی نماز ہے؟ الذین هم یراؤون, صرف وہ بس ایک ایکٹنگ ہے, دکھانا ہے لوگوں کو کہ ہم نمازی ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون, اور بخل کنجوسی اتنی ہے, اگر کوئی برابر والا یہ مانگ لے کہ یار ہمارے پروگرام ہونے والا ہے, ہم دعوت کر رہے ہیں, ذرا کوئی دیگ اور خالی ہو تو ہمیں دے دو, کل ہم واپس کر دیں گے, تو فوراً چھپا لی جائے کہ ارے نہیں ہمارے نہیں ہے بھائی. چھوٹی چھوٹی جو ہے برتنے کی جو معمولی چیزیں بھی ہوتی ہیں اس میں بھی بخل کر جاتے ہیں دنیا پرست لوگ, اس طرح کے لوگ, اگرچہ نمازی ہوں گے. تو یہ دونوں آپ صورتیں پڑھیں, اس کا مطالعہ کریں. خدا کی قسم انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کے پاس ظاہر ہوں گی, اور کوشش کریں کہ ان پہ آپ لوگ عمل بھی کریں انشاءاللہ تعالیٰ. ثم انشاءاللہ جب ان آیات کی روشنی میں میرا آپ کا انشاءاللہ عمل ہوگا تو سوسائٹی انشاءاللہ چینج ہوگی, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. یہ گرمی, یہ سردی, یہ سب آتے رہتے ہیں, یہ تو موسم ہے, سب آزمائش کے لیے ہے, دنیا اللہ نے بنائی اسی طرح ہے. لیکن جو آزمائش ہمہ وقت ہمارے ساتھ میں لگی ہوئی ہے وہ یہی آزمائش ہے کہ سوسائٹی کے جو پسماندہ لوگ ہیں ان کا کیا حال ہے. سورہ نساء کا آغاز اسٹارٹنگ یہیں سے ہوتی ہے, قیامت سے ڈرا دیا گیا, فوراً ڈرانے کے بعد یتامہ کے اوپر جو ہے بات شروع ہو گئی, مسکین بچوں کا کیا حال ہے. تو یہ ہیں حقوق العباد کے تعلق سے قرآن مجید کی کچھ آیات, اور بھی بہت ساری دیگر آیات ہیں. اگر آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی آپ پر. اللہ تعالی ہم سب کو
کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.